بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 تا 88 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت آپ سے سوال پوچھا گیا، جس وقت یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آنے روح کے بارے میں، اور یاد رکھنے کے قابل وہ وقت کہ جس وقت یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل الروح، آپ کہہ دیجیے روح من امر ربی، میرے رب کے امر سے، وما اوتیتم من العلم، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. وَلَئِن شِئْنَا، اور البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم لے جائیں، بالذی، اس چیز کو، اوحینا، جو ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، ثم لا تجد لک، پھر آپ نہ پائیں اپنے میں، بھی اس کی وجہ سے، علینا، ہمارے خلاف، وکیلا، کوئی وکیل، الا رحمتا من ربک، مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے.
ان فضلہ، بے شک اللہ کا فضل، کان علیک، آپ پر، کبیرا، بہت بڑا ہے۔ کل ان اجتمعت الانس، آپ کہہ دیجیے البتہ اگر جمع ہو جائے انسان والجن اور جنات علی اس بات پر کہ ان یأتوا بمثل، لے آئے ھذا القرآن، مثل اس قرآن کے، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا پائیں گے اس کی مثل، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، اور اگرچہ ان میں سے بعض کے ظہیر و مددگار ہو۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر بہت تھوڑا، اور البتہ اگر ہم چاہیں، البتہ ہم لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائے اپنے لیے اس کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی وکیل، مگر رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، بے شک اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ آپ کہہ دیجئے البتہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جنات اس بات پر کہ وہ لائے اس قرآن کی مثل، نہیں لا سکیں گے قرآن کریم کی مثل، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں۔ مدینہ المنورہ میں 3 قبائل یہودیوں کے مشہور تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبائل مدینہ المنورہ میں مشہور تھے جو کہ یہودیوں کے تھے۔ اس تینوں کے علاوہ 2 قبیلے اور تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہودیوں کے جو 3 قبائل تھے تو یہ یہودی، ان تمام یہودیوں کا تجارت پر قبضہ تھا، سیاست ان کے ہاتھ میں تھی، سیاست اور پڑھے لکھے یہ لوگ تھے، تجارت پر قبضہ تھا، تعلیم یافتہ تھے اور سیاست ان کے ہاتھ میں تھی۔ اور اوس اور خزرج یہ ان پڑھ لوگ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور پھر اوس اور خزرج کا مذہب بھی اور تھا، جبکہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر کا مذہب یہودیت تھا۔ اب اوس اور خزرج کے اوپر ان یہودی قبائل نے اتنا دبدبا اور روب ڈال رکھا تھا، اپنے سیاست، اپنے پڑھے لکھے ہونے کی بنا پر اور تجارت پر قبضے کی بنا پر، کہ اوس اور خزرج کا کوئی بھی شخص کے پاس سے گزرتا تو بغیر سلوٹ مارے ان کے پاس سے نہیں گزرتا تھا، اور ان کا یہودیوں کا کوئی شخص ان کے پاس سے گزرتا تو یہ لوگ اس کے استقبال میں، اس کے احترام میں رک جایا کرتے تھے۔ تو ان کو ان کی اس قدر کیا کرتے تھے
احترام کیا کرتے تھے اوس اور خزرج. تو اوس اور خزرج نے یہاں تک کہ اپنی کسی لڑکی کا نکاح کرنا ہوتا تو اس لڑکی کے رشتے کے لیے جب تک یہودی قبائل یہودیوں سے مشورہ نہ کر لیتے, ان سے اجازت نہ لے لیتے, اس وقت تک یہ اوس اور خزرج کے لوگ اپنی کسی لڑکی کا کسی جگہ پر رشتہ نہ کرتے تھے, رشتہ نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ یہودیوں سے اجازت مل جاتی, یہودی اجازت دے دیتے تو ان کی اجازت کے بغیر, ان کے مشورے کے بغیر اوس اور خزرج کے کوئی شخص اپنی لڑکی کا کسی جگہ پر نکاح نہیں کر سکتا, رشتہ نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیم دی اور لوگوں کو اصل علم سے آراستہ فرمایا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی. اب لوگ سمجھ گئے کہ اصل علم تو یہ ہے, اصل اخلاق تو یہ ہے, اصل کردار تو یہ ہے, اصل شخصیت جو علم والی ہے وہ تو یہ ہے. تو یہ سمجھ گئے. اب جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو سنا, قرآن کو سنا, تو اب یہ سمجھ گئے کہ اصل علم تو یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس کوئی علم وغیرہ نہیں, یہ تو صرف ایک ڈھونگ ہے جو یہودیوں نے بنایا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی علم نہیں. اصل علم تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا. اب جب انہوں نے یہودیوں کا کوئی شخص ان کے پاس گزرتا یا یہودیوں کے پاس سے ان کا کوئی شخص گزرتا, یہودی تو یہ یہودیوں کو سلوٹ مارے ہوتے, ان کا احترام کیے ہوتے, وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاتے. اب یہودی انتظار میں ہوتے کہ ہم سلوٹ ماریں گے, ہمیں احترام کریں گے, تو انہوں نے یہ کرنا چھوڑ دیا. اب یہ بڑے بے حیران ہوئے, یہ معاملہ بنا کہ اب تک تو کبھی اپنی لڑکی کا نکاح تک ہماری اجازت کے بغیر یہ کیا کرتے تھے اور ہم سے سلوٹ والے بغیر یہ نہ گزرا کرتے تھے. اب اچانک ان کو کیا ہو گیا کہ نہ یہ سلوٹ مارتے اور نہ جو ہمارا کوئی احترام کرتے, نہ ہمارے اپنے معاملات میں کسی بھی طرح کا کوئی مشورہ کرتے ہم سے. وہ بڑے پریشان ہوئے. اب ان کی اوقات گر گئی, ذلیل ہو گئے, جو روب اور دبدبا تھا وہ ختم ہو گیا. تو پھر یہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور جمع ہوئے اور جمع ہو کر آپس میں ضرور مشورہ کیا, بات چیت کی. تو بات چیت میں کہنے لگے کہ اصل وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, کہ جب سے وہ آئے ہیں اس وقت سے ان لوگوں نے ہمارا احترام چھوڑ دیا, یہ لوگ ہم سے دور ہو گئے. کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو ان کی نظروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ گر جائے. کیوں نہ ہم کوئی کچھ ایسا کرے کہ جو مقام اور جو عزت ان لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی طرح ان کے اندر سے گر جائے. اب جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو مشورہ کر کر یہ سب اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقدس کے بعد تشریف جو ہے جنت میں حاضر ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 سوالات, اور 3 سوالات کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں کہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنا اور لوگوں کے نظروں میں گرانا الیاذ باللہ. تو یہ نفاق منصوبے کے تحت یہ یہودی جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 سوالات. پہلا سوال روح کے بارے میں بتائی
روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز جس کے بارے میں اللہ نے ان آیات کریمہ میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ پہلے سوال کا جواب تو اللہ نے ان آیات کریمہ میں دیا۔ تو یہ یہودی اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ اور سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سوال کس چیز کے بارے میں کیا جا رہا ہے؟ روح کے بارے میں۔ تو یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا اصحاب کہف کے بارے میں، کہ ہمیں بتلائیے کہ اصحاب کہف کون تھے، وہ لوگ کون تھے، ان کا کچھ ہمیں بتلائیے کس زمانے میں آئے اور یہ لوگ کون تھے۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا۔ اصحاب کہف کا مفصل بیان اب سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورۃ الکہف شروع ہونے والی۔ جب سورۃ الکہف شروع ہوگی تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اصحاب کہف کا مفصل بیان آ جائے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے تیسرا سوال کیا، تو ان کی تفصیل بھی آگے آ گئی، انشاءاللہ وہاں پر اپنے مقام پر وہ بیان کی جائے۔ تو یہ تین سوال یہودی نے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں تمہیں کل بتلاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ اب جتنی بڑی شخصیت، جتنی بڑی ذات، جتنے بڑے مقام رکھنے والی یہ عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑنے کو تھی سخت فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا انشاءاللہ، بس بھولے سے رہ گیا تو عجب رہ گیا۔ اب اگلا دن آیا، یہ لوگ آ گئے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں، اور وہی کا نزول نہیں ہوا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے وہی کے ذریعے بتلایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم تھا وہ خود ساختہ نہیں تھا، سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ نے اپنے علم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، جیسے کہ آگے آپ قرآن مجید کی آیات میں سنیں گے کہ وہ علم جو دیا وہ اتنا تھا کہ اتنا علم اللہ نے اپنے بعد ہوئے زمین میں کسی اور کو نہیں دیا، جتنا کہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن جو دیا گیا اس کے بارے میں بھی اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے بہت تھوڑا علم دیا، بہت تھوڑا دیا، الا قلیلا، بہت تھوڑا ہم نے آپ کو علم دیا ہے، جو دیا ہے۔ اور جب کہ جو دیا ہے وہ اتنا ہے کہ اللہ نے اپنے بعد کسی اور کو اتنا علم نہیں دیا، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو، کسی ابدال کو، کسی اور کو، کسی کو اللہ پاک نے بڑے سے بڑے ولی کو، بڑے سے بڑے ولی کو، کسی پیغمبر کو اللہ جل جلالہ نے اتنا علم نہیں دیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو، جتنا کہ علم اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا۔ لیکن جو دیا وہ اس کے بارے میں اللہ نے بہت تھوڑا دیا۔ اب اگلے دن آئے اور انہوں نے پوچھا جی بتلائیے ہمارے سوالوں کا جواب دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مزید وقت مانگا ہوں سے کہ میں بتلاؤں گا۔ اسی طرح کرتے کراتے 15 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، اور اس دورانیہ میں ان یہودیوں نے خوب مذاق اڑایا، خوب استہزاء کیا اور خوب باتیں گھڑی اور خوب جو ہے انہوں نے چھانگیں لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب باللہ۔ تو یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عزت ان لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ لیکن 15 دن کے بعد اللہ جل جلالہ نے نازل اور فرمایا کہ جب بھی کسی کام کو کرنے والے ہو تو انشاءاللہ
جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت انشاءاللہ کرو. اس وقت آپ کے اندر اللہ نے بات شان فرمائی کہ جب بھی تم کسی کام کرو انشاءاللہ کہا کرو. انشاءاللہ کے بغیر کسی بات کا وعدہ نہ کرو. تو یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے میں نے جب ان سے کہا کہ کل بتلاؤں تو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گرفت ہوئی کہ اللہ دن تک کہے نا. جب وہی آئی تو پھر اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا کہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ. اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کہہ دیجئے اے میرے محبوب کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. روح میرے رب کے امر سے ہے. اور یہ روح جب تک انسان کے جسم میں ہے انسان دیکھتا ہے, انسان سنتا ہے, انسان بولتا ہے, انسان پڑھتا ہے, انسان توڑتا ہے, انسان کھاتا ہے, پیتا ہے, جب تک روح ہے. اور روح جیسے ہی جسم سے نکلی, روح جیسے ہی جسم سے نکلی تو پھر نہ آنکھوں سے دیکھ سکے گا, نہ کانوں سے سن سکتا ہے, نہ زبان سے بول سکتا ہے, نہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے, نہ قدموں سے بول سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے. جب روح نکل گئی تو یہ ساری اللہ کے نعمتوں سے وجود محروم ہو جاتا ہے. تو روح اللہ کا امر ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہے. اور لطیف ایک باریک سی چیز ہے جس کا وزن کچھ گرام سے زیادہ نہیں ہے. 21 گرام یا کچھ اس کا وزن ہے جسم میں. اور جیسے ہی روح نکلتی ہے تو یہ جسم پھر زندہ نہیں کہلاتا, مردہ کہلاتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے پیغمبر ان لوگوں سے آپ کہیے کہ روح من امر ربی, میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور نہیں دیا گیا تمہیں علم الا قلیلا مگر بہت تھوڑا. اللہ نے جو علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے. اور فرمایا والا شئنا لنذهبن بالذی, اور البتہ اگر ہم چاہیں البتہ ہم لے جائیں اس چیز کو اوحینا الیک جو ہم نے وحی کی آپ کے نام قرآن کریم. قرآن کریم جو اللہ سے کا نزول فرمانے والا ہے وہ چاہے تو اس کو واپس بھی لے سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اور اللہ چاہے تو اس کو واپس لے سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ رب نے والا تجدنا کبھی علینا وکیلا, اور ہمارے اس کو واپس لینے دے تو اسے ہمیں دینے سے روکنا چاہو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اور کوئی تمہارا ہمارے خلاف نہ کوئی وکیل تمہارے حق میں کام آئے سوائے اللہ کی ذات. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس امت کو عطا فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا معجزہ ہے. مزید تفسیر انشاءاللہ نصیب ان آیات کریمہ میں کل بیان ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو کامل سمجھ نصیب فرمائے.